اس وقت القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تو مکمل ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت عدالت کے باہر آ رہے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہاں پہ پہنچے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں جی، سلمان صفدر صاحب کی جانب سے جو درخواست تھی اس درخواست پہ آج تو کارروائی نہیں ہوئی، لیکن عدالت نے 20 تاریخ ڈالی ہے اسی مہینے کی، اور یہ کہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے اس اپیل کی سماعت میں پیش رفت کے حوالے سے یا بحث کے حوالے سے. تو یہ چیز ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں توجہ طلب ہے. ہم مشاورت کریں گے، وکلاء بیٹھیں گے، خاندان کے ساتھ بیٹھیں گے، بہنوں کے ساتھ، اور فیصلہ کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اب نظر یہ آتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ بہت جلدی سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. کس سمت آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ سمت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اپلیکیشن سلمان صفدر صاحب کی جانب سے تھی. دیکھیے، سلمان صفدر صاحب اس مقدمے میں وکیل تھے جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں اس حوالے سے، اور سلمان صفدر صاحب کا یہ موقف ہے اور درست موقف ہے کہ جو مین اپیل ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے وکیل مقرر کرنے کا. تو اب ہم فیصلہ کریں گے کہ 20 مئی سے پہلے اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، ان سے مشاورت نہیں ہوتی، ان سے موقع نہیں ملتا یا ان کو موقع نہیں دیا جاتا وکیل مقرر کرنے کا، تو ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن ہماری پوزیشن یہی ہے کہ یہ جو صورت اب دکھائی جا رہی ہے سزا معطلی کی درخواستوں کو خارج کرنے کے بعد، یہ غیر معمولی ہے. ایک قاعدہ ہے جس کے تحت فوجداری اپیلیں چلتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت 3-4 سال پرانی جو اپیلیں ہیں وہ چل رہی ہیں. یہاں عمران خان صاحب کے مقدموں کی پرانی اپیلیں موجود ہیں 2022 سے، 23 سے، 24 سے. وہ اپیلیں سنی نہیں جا رہی، اور یہ مقدمہ جو 2025 کا ہے اس کو سب سے آگے سر فہرست رکھ لیا گیا ہے. تو ہماری یہ استدعا ہوگی کہ جو مقدمات چل رہے تھے، جن میں خان صاحب کو بیل مل چکی ہے، سزا معطل ہو چکی ہے، ان مقدمات کو سنا جائے. پہلے حتمی جو اپیل ہے وہ سنی جائے. یہ کیا وجہ ہوئی کہ ان تمام مقدمات میں سے آپ اس مقدمے کو سننا چاہتے ہیں جس میں آپ نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزا معطل نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہے. آج وہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے مقدمے کی وجہ سے ہے. باقی مقدمات میں ان کے پاس بیل یا سزا معطلی کے آرڈر موجود ہیں. تو یہ ایک وہ مقدمہ تھا جس میں اگر سزا معطلی کی درخواست سنی جاتی، اور جیسا کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ 20 منٹ کی بات تھی. سزا معطلی کے جو اصول ہیں وہ بہت واضح ہیں. یہاں طبی بنیادوں پر بھی اور اس بنیاد پر بھی کہ کوئی براہ راست گواہی نہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے نہ بشرا بی بی کے خلاف ہے، یہ کئی سنی بات پہ ایک سزا دی گئی ہے. تو ایسے مقدمات میں 10 منٹ میں سزا معطل ہوتی ہے. تو 10 منٹ کی کارروائی کو تو نہیں مانا گیا، وہ درخواستیں رد کر دی گئیں، اور وہ معاملہ اٹھا لیا گیا جس کا ابھی وقت ہی نہیں ہے. وہ اپیل اٹھا لی گئی 2025 کی جو ابھی زیر التواء ہے، اور اس سے پہلے کی جو اپیلیں ہیں 2024 کی، 23 کی، ان کو نہیں سنا جا رہا. تو یہ نقطہ ہم اٹھائیں گے. کہاں اٹھائیں گے، کس پیرائے میں اٹھائیں گے، کس طریقے سے اٹھائیں گے، اس کا فیصلہ ہم 1-2 دن میں کریں گے. سر 10 دن کا تو آپ کو 10 منٹ تو نہیں دیے گئے، لیکن اب 10 دن کے لیے وہ تیار ہے. اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ عدالت جلدی میں ہے، تو سر اس جلدی کی آپ کو وہ وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، وجہ تو یہی بظاہر بادی نظر میں سمجھ آتی ہے کہ جو سزا دی گئی ہے ناحق عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، اس سزا کو یہاں بھی اس پہ ایک مہر لگا دی جائے. قبل از وقت کچھ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہمارا ایک خدشہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو صورت ہے اس نظام کی یہ بلا وجہ نہیں. اچھا، قانونی طور پر کون سے آپشنز ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تفصیلی بات میں نہیں اس وقت کرنا چاہوں گا. ہیں قانونی طور پہ 2-3 آپشنز، لیکن اس وقت جو ماحول ہے ہمارے ملک کا، اس میں ہر قانونی آپشن جو ہے وہ بالآخر ایک دیوار سے جا کے ٹکرا جاتا ہے. ہم پھر بھی آپشنز کو استعمال کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. عمران خان صاحب کے جو حقوق ہیں ان کو ہم مانگتے رہیں گے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ان حقوق سے دستبردار ہو جائیں، لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہر راستے پر ایک بند دروازہ کھڑا کر دیا گیا ہے. ہم ان بند دروازوں کو توڑیں گے، قانونی عمل سے توڑیں یا سیاسی عمل سے توڑیں. اس قوم کی فلاح اسی میں ہے کہ ان دروازوں کو توڑا جائے. سر آپ کہہ رہے ہیں توڑیں گے؟ دیکھیں، ہم قانونی بحث بھی کریں گے. دیکھیں، ایک استعارے کی بات ہے دروازے کو توڑنا. جو بندشیں لگائی گئی ہیں ان بندشوں کو اس قوم نے رد کرنا ہے.
اور ہر قوم جو ہے اپنے بنیادی فیصلے سیاسی سطح پہ کرتی ہے. بنیادی فیصلے کبھی نہ عدالت میں ہوتے ہیں نہ پارلیمان میں ہوتے ہیں. بنیادی فیصلے قوم کے ضمیر کے مطابق، قوم کے شعور کے مطابق سیاسی میدان میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمان اور عدالتیں وجود میں آتی ہیں. تو ہم نے وہ حقوق مانگنے ہیں جو آئین نے ہمیں دیے ہیں اور جن حقوق سے آج ہمیں دستبردار کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیے جا رہے. تو وہ حقوق ہم مانگیں گے اور اس کے لیے جو لائحہ عمل ہے، بہت بات ہوتی ہے لائحہ عمل کی، وہ لائحہ عمل تاریخ طے کر رہی ہے. وہ لائحہ عمل ابھر کر سامنے آ رہا ہے. پاکستانی قوم اس لائحہ عمل پہ چلے گی. مزید تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. سر منگل کے دن اڈیالہ جیل منگل کو اڈیالہ جیل بلایا ہے علیمہ خان صاحبہ نے. آپ کہتے ہو ہمارے پاس آئینی قانونی راستے بہت سارے ہیں، لیکن جو آئینی حق ہے آپ کا احتجاج، اگر آپ ورکر کو کال نہیں دے سکتے، خون خرابے سے ڈرتے ہیں، لڑائی مار پکڑ سے ڈرتے، تو ہمارے لیڈران آپ کے آئیں گے اڈیالہ جیل اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ علیمہ بی بی کی بھی کال ہے اور ہم خود بھی وہاں جاتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے. جی پارٹی کی کال ہے. دیکھیے، پارٹی کی کال اس طرح ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بطور عمران خان کے رفقا ہمارا فرض بنتا ہے. میں ہر دفعہ وہاں موجود ہوتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں یہاں آ رہا ہوں، بطور بھائی آ رہا ہوں، بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونے، اور بطور عمران خان کے سپاہی آ رہا ہوں. تب ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو عمران خان کا رفیق سمجھتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جواز ہے اس کے پاس نہ آنے کا. سر سلمان اکرم راجہ صاحب تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور خان صاحب نے آپ کو بہت بڑی کمان سنبھال دی ہے. سر مجھ پر یہ فرض ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے میں تگ و دو کا حصہ بنوں، جدوجہد کا حصہ بنوں، اور یہ بھی مجھ پر فرض ہے اور عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ پارٹی کے اندر جو کمزوریاں ہیں، کہیں کوئی تفرقات اگر ہیں، ان کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں، ان کو ہوا نہ دوں. تو ہم تلقین بھی کریں گے، ہم ایک جو بحث ہے پارٹی کے اندر اس کو بھی آگے لے کر بڑھیں گے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے پارٹی میں کوئی تفرقہ نہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کے لیے ہر جگہ کھڑا بھی ہونا ہے، آواز بھی بلند کرنی ہے اور ہر آئینی اور قانونی عمل کو اپنانا ہے. سلمان صاحب آج بہنیں بھی نہیں آئیں اور سلمان صفدر صاحب بھی نہیں آئے، تو کیا آپ کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا اور کیا نہیں دیکھیں، آج نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، آج چونکہ ہماری درخواست تھی ایڈجرنمنٹ کی، اس لیے سلمان صفدر صاحب نہیں آئے اور بہنیں نہیں آئیں، لیکن بہرحال بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرین اور پارٹی کے اراکین اور عہدیدار یہاں موجود ہیں. سر جیسے آپ نے استعارے کا ذکر کیا ہے کہ دیواریں دروازے وغیرہ بند ہیں، تو سر آپ کو بھی پتہ ہے تالے کہاں سے لگے ہوئے ہیں، کس کے پاس اس کی چابی ہے. سر جن کے پاس چابی ہے تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کھولا جائے یا پھر احتجاجی وعدہ آ گیا؟ دیکھیں، احتجاج جو ہے وہ آئینی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے اور وہ سیاسی بھی ہے. ہر سطح پہ ہم احتجاج کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی اصول سے دستبردار ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم گڑ گڑائیں. اگر نظام کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو وہ اس نہج پر لے آئیں یا پی ٹی آئی کو اس نہج پر لے آئیں جہاں ہم بے اصولی کو، جھوٹ کو قبول کر لیں، جھوٹ کے نظام کا حصہ بن جائیں، تو یہ نہیں ہوگا.